وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. آج کی تراویح میں قرآن شریف کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں تقریباً آدھا حصہ بنی اسرائیل کی شرارتوں، بدماشیوں اور اللہ رب العزت کے انعام و اکرام کے تذکرے پر مشتمل تھا، اور اسی میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی الگ الگ انداز سے فرمایا. ایک جگہ فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اے اللہ، ان قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اے اللہ اگر ایسی بات میں نے کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی، تو میری ہر بات کو جانتا ہے اور میں تیری ہر بات کو نہیں جانتا. میں نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے مدد چاہو اور اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا بناؤ. لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور یہ سب اپنی طرف سے کیا. بھائیو عزیزو ذرا غور کرو. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا دن ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہیں. ہر ایک کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا، حساب کتاب دینا ہوگا. اور اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہا ہے. آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض بزرگان دین اور اولیاء کرام کے بارے میں عجیب عجیب عقیدے اختیار کیے ہوئے ہیں، جب یہ لوگ پیش ہوں گے تو کیا اللہ رب العزت ان سے نہیں پوچھے گا؟ خواجہ معین الدین چشتی جب اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا اے معین الدین، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا میری قبر پر میلے لگاؤ، قوالیاں کراؤ، چادریں چڑھاؤ، گاجر اور ساگر یہاں پر لٹاؤ، بیٹا بیٹی روزی روٹی مانگو؟ تم نے کہا تھا کہ تمہاری دہائی مانگے لوگ، تم کو حاجت روا مشکل کشا جانے. تو حضرت خواجہ صاحب کا کیا جواب ہوگا؟ وہ کہہ دیں گے کہ میں نے کہا تھا. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ما قلتہم، میں نے تو وہی کہا تھا جو اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ عبادت تیری کریں اور مدد تجھ سے مانگے. تو حضرت خواجہ بھی کہیں گے
کہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا، میں تو جب دنیا سے چلا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے کیا معلوم۔ ان لوگوں نے وہاں پر میلے ٹھیلے لگا کر اپنی روزی روٹی کا بندوبست کیا، تیری عبادت چھوڑ کر مسجدوں کو ویران کر کے مزاروں پہ انہوں نے بھیڑ لگائی۔ اے اللہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو اپنا دامن بچا لیا۔ تو ہمارے یہ بیچارے مسلمان جو آج اولیاء کرام کی عقیدت میں، بزرگان دین کی عقیدت اور محبت میں وہ کر رہے ہیں جس کا نہ نام محبت ہے نہ عقیدت ہے۔ محبت صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول سے کی تھی، اور کبھی کبھی محبت میں اس طرح کے جذبات پیدا بھی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت شام کی طرف گئی ہجرت کے سفر میں، جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، پھر وہاں سے ادھر شام کی طرف ہوتے ہوئے واپس آئے، تو بعض صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا شام کے علاقے میں بڑے خوبصورت گرجا گھر بنے ہوئے ہیں، اور جو ان کے پادری اور مہنت ہیں لوگ ان کے ہاتھ پیر چومتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ تو اور زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم آپ کے ہاتھ پیر چومیں اور سجدہ کریں آپ کو۔ کیا ہے یہ؟ محبت، عقیدت کبھی کبھی راستے سے بھٹکنے لگتی ہے، لیکن یہاں تو بھٹکنے سے روکنے کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ فرمایا اولئک شرار الخلق، جن لوگوں کا تم تذکرہ کر رہے ہو یہ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے بدترین لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور آپ اندازہ لگاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تب ایسے وقت میں آپ رحمت للعالمین ہیں، ساری زندگی رحمتیں لٹاتے رہے، اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، تب فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ رب العزت کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس واقعے کو ذکر فرماتی ہیں، کیونکہ آخری وقت میں رسول اکرم آپ ہی کے حجرے میں آرام فرماتے تھے، فرماتی ہیں یہ جو فرمایا اللہ کے رسول نے یحذر ما صنعوا، مقصد آپ کا یہ نہیں تھا کہ یہود و نصارہ کو گالی دیں، ان پر لعنت بھیجیں، نہیں، مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی امت کو ڈرا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، خبردار تم ایسا مت کرنا۔ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو سجدہ کرنا سب سے بدترین گناہ ہے۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، قتل کرنا، زنا کرنا، بلاತ್ಕಾری کرنا، چوری کرنا،
ڈاکے مارنا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں یہ۔ لیکن آپ جانتے ہیں ان تمام گناہوں میں سب سے زیادہ بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، چاہوں تو سارے گناہ معاف کر دوں۔ آدمی نے چوری کی، ڈاکہ مارا، زناکاری کی، بلاత్కాری کی، اگر میں چاہوں تو معاف کر دوں۔ یہ نہیں کہا ہے کہ میں معاف کر ہی دوں گا، چاہوں تو معاف کر دوں۔ بندہ قیامت میں میرے دربار میں حاضر ہوا ہے اور اس کے ذمے بلاత్కాری کا، زناکاری کا، چوری کا کیس ہے، سزا اسے کیا ہونی چاہیے؟ جو بلاత్కాروں کی سزا ہے، زناکاروں کی سزا ہے، چوروں کی سزا ہے، لیکن میں چاہوں تو معاف کر دوں۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر بندہ وہ کر کے میرے دربار میں حاضر ہوگا تو وہ معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے اللہ رب العزت۔ اگر بندہ بغیر توبہ کے مر گیا، بندے نے توبہ کی، کوئی گناہ کیا، اس کے بعد توبہ کر لی، اللہ رب العزت رحیم ہے، کریم ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے۔ آج کی آیتوں میں بھی توبہ کا بھی تذکرہ ہے۔ جو لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں شامت اعمال سے، شیطان کے بہکانے سے، تو پھر اس کے بعد ان کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور شرمندہ نہیں ہوتے اور کرتے رہتے ہیں گناہ، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا کہ جب جان نکلنے کو ہوئی، اب یاد آیا میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، اگر اسی حال میں اللہ کے پاس گیا تو کیا ہوگا، تب توبہ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب تک آپ صحت مند ہیں آپ توبہ کر سکتے ہیں کسی بھی گناہ سے۔ آپ نے شرک بھی کیا ہے تو شرک کی معافی بھی ہے دنیا کے اندر اگر توبہ کر لیتے ہیں آپ، لیکن شرک کر کے بغیر توبہ کے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، معافی کے سارے راستے بند ہیں، کوئی صورت نہیں ہے۔ جو آدمی بغیر توبہ کے مر جائے اور شرک کر کے مر جائے، اللہ رب العزت کہتا ہے حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ رب العزت نے جنت اس کے لیے حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ نہیں، بزرگان دین کے بڑے درجے ہیں، مرتبے ہیں، ان کے واسطے سے، وسیلے سے، طفیل سے، ان کے تو ہم مرید تھے، ان کا شجرہ پڑھتے تھے، ان کی بیعت میں شامل تھے، تو وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں انبیاء کرام شفاعت کریں گے، اولیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، بزرگان دین بھی شفاعت کریں گے، علماء کرام بھی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ بچے بھی شفاعت کریں گے۔ یہ سب صحیح ہے، لیکن شفاعت کے لیے اللہ رب العزت نے 2 شرطیں رکھی ہیں، اور وہ کیا شرطیں ہیں؟
اور اس کو اللہ رب العزت نے قرآن شریف ہی میں ذکر کر دیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مشرک نہ ہو، مشرک کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، نہ نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ پیغمبر، نہ شہید، کوئی نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی شفاعت پر، اس کی شفاعت کرنے پر راضی ہو۔ وَأَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، اللہ رب العزت نے اجازت دی ہو کہ اس کے بارے میں شفاعت کرو۔ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہے جیسے ایک چور نے چوری کی اور پہلی ہی بار میں پکڑا گیا اور بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس کا ماضی دیکھا، اب تک یہ کیا کرتا تھا، وہ بار بار کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو، میں نے پہلی بار چوری کرنے کا ارادہ کیا تھا، میں عادی چوری نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بادشاہ نے اس کی گزشتہ زندگی کے بارے میں ریکارڈ نکلوایا، پتہ چلا بڑا نیک، بڑا سیدھا سادہ اور بڑا سچا بندہ ہے، کبھی چوری چکاری میں نہیں رہا، بس کسی شیطانی چکر میں پھنس گیا جس کی وجہ سے چوری کا ارادہ کر بیٹھا۔ وہ بار بار چور ہے، بار بار بادشاہ کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھ رہا ہے، حضور معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں نے کبھی چوری نہیں کی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے اس کو معاف کر دے، لیکن قانون تو اس کا یہ ہے کہ جو چوری کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، ہاتھ کٹے گا اس کا، لیکن چاہتا ہے دل سے کہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ یہ عادی چور نہیں ہے، پہلی بار شیطان کے بہکانے سے یا نفس کی شرارت سے چوری کرنے گیا تھا اور پہلی ہی بار پکڑا گیا ہے، تو اس کو مہلت دینی چاہیے، موقع دینا چاہیے، دل سے چاہتا ہے، لیکن قانون تو یہ ہے کہ جو چور کرے تو اس کو چوری کی سزا دی جائے۔ تو اپنے قانون کی پاسداری کے لیے اور اپنے رحم کو ظاہر کرنے کے لیے وہ اپنے کسی وزیر کو اشارہ کرتا ہے کہ اس کے بارے میں سفارش کرو، تو وزیر کھڑا ہوتا ہے بھرے دربار میں کہ حضور یہ فلاں آدمی فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، بہت ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، چوری کبھی اس نے نہیں کی ہے، پہلی بار شیطان کے بہکانے سے کام کے لیے نکلا تھا، پکڑا گیا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو بادشاہ کہتا ہے دیکھو تم نے جرم تو بہت بڑا کیا، اس جرم کی سزا ہمارے یہاں یہ ہے، تمہارا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، تمہیں جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، تمہارے اتنے کوڑے مارے جا سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے بارے میں ہمارے وزیر صاحب جب سفارش کر رہے ہیں تو ان کی سفارش کو دیکھتے ہوئے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، آئندہ ایسا مت کرنا۔ تو بادشاہ خود چاہتا ہے کہ اس کو معاف کر دے، لیکن اپنے قانون کی پاسداری کے لیے اور وزیر کی عزت اہل دربار میں بڑھانے کے لیے، اس چور کے دماغ میں وزیر کی اہمیت بڑھانے کے لیے، نام کس کا لے رہا ہے؟ وزیر کا لے رہا ہے کہ قانون تو ہمارا یہ ہے کہ تمہارا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن وزیر صاحب جب سفارش کر رہے ہیں تو ہم ان کی سفارش مان کر تم کو آزاد کرتے ہیں۔
ایسے ہی معاملہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ رب العزت خود چاہتا ہے، یہ بندہ عادی مجرم نہیں تھا، غلطی سے، کوتاہی سے، نفس کی شرارت سے، شیطان کے بہکانے سے اس سے کچھ گناہ ہو گئے۔ نمازی تھا، روزے دار تھا، توحید والا تھا، شرک نہیں کرتا تھا، تو اب وہ اپنے کسی نبی کو، کسی شہید کو، کسی صدیق کو، کسی ولی کو اشارہ کرتا ہے کہ تم اس کی سفارش کرو، اور وہ کھڑے ہو کر اس کی سفارش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت چاہتا تو خود ہے کہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ وہ مہربان و رحیم ہے، لیکن اپنا نام نہ لے کر اپنے کسی مخصوص خاص بندے کا نام آگے بڑھاتا ہے، اور ان کے درجے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے تم نے چوری کی، تمہاری یہ سزا دی، تم کو یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمارے نیک بندے ہیں، یہ تمہارے بارے میں سفارش کر رہے ہیں، تو ہم تم کو معاف کرتے ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے جو مشرک نہیں ہے، لیکن جس نے شرک کیا، آیت الکرسی میں کہا نا وَمَنْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کے دربار میں کسی کی سفارش کھڑے کرنے کی کسی کو جرأت ہو سکتی ہے کیا؟ کون ہے؟ وَمَنْ يَشْفَعُ، کون ہے جو شفاعت کرے گا اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے؟ قرآن ہی میں کہا لا تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ مشرک لوگ یہ ہوں گے کہ ان کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا۔ لا تنفعهم شفاعت الشافعین، اگر شفاعت کرنے والے فرشتے، جن، انسان، نبی، ولی سب شفاعت کریں مشرک کے بارے میں، تو بھی مشرک کو نہیں بخشے گا۔ شرک میں پڑنے کے جو اسباب ہیں وہ ہوتے ہیں بزرگان دین کو دیے ہوئے وہ امتیازات جو اللہ رب العزت دیتا ہے۔ عیسائی لوگ جو شرک میں گرفتار ہوئے کس وجہ سے؟ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے، نپٹ اندھا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے وہ آتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھرا دیتے، وہ سجلا ہو جاتا۔ آج تک دنیا میں کہیں بھی اس کی کوئی دوا پیدا نہیں ہوئی کہ ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہو اس کو کوئی روشنی دے سکے، آج تک نہیں۔ برس والے مبروس لوگ آتے تو آپ اس کے جسم پر ہاتھ پھرا دیتے، برس کی بیماری ختم ہو جاتی۔ اور مرے ہوئے آدمی کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مرا ہوا آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ معمولی معجزہ ہی ہے، بہت بڑا معجزہ۔ اور مٹی کی چڑیاں بناتے، فتنفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، چڑیا بنائی اور چڑیا بنانے کے بعد اس میں پھونک ماری کہ اڑ جا اللہ کے حکم سے، تو وہ اڑتی چلی جاتی۔ معمولی معجزے ہیں۔ ان معجزوں کو اللہ رب العزت نے ظاہر تو اس لیے کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی لوگ بہت بری بری باتیں کہتے تھے، ان کے اور ان کی والدہ کے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ معجزات دیے کہ وہ بھی مجبور ہوں ان کے درجے اور مرتبے کو ماننے کے لیے، لیکن یہی درجے اور یہی مرتبے ان کی گمراہی کا سبب بن گئے۔ بزرگان دین کو اللہ رب العزت کرامت دیتا ہے، ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت۔ کرامت نبی کے علاوہ دوسرے بزرگوں کو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، لیکن کرامت ہوتی تو اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اس نیک بندے کا احترام، عزت، تعظیم و تکریم لوگوں کے اوپر ظاہر کرے کہ لوگ تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کی حیثیت ہی کیا ہے، صبح کھائے تو شام کا پتہ نہیں ہے اس کے پاس، یہ کیا آدمی ہے۔
لیکن اللہ رب العزت اس کے ہاتھ پر ایسی کرامت ظاہر کرتا ہے کہ سب لوگ عاجز رہ جاتے ہیں۔ تو ہوتا تو اس لیے ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، اس کرامت کی بنیاد پر لوگ اس کو ہی حاجت روا مشکل کشا بنا بیٹھتے ہیں۔ ایک آدمی اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے، حضرت میرے لیے دعا فرما دیجئے، اور وہ اس وقت دعا کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت دعا قبول کر لیتا ہے اور اس کی اولاد ہو جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف جھکے، وہ کیا کرتا ہے، انہی بزرگ کو حاجت روا مشکل کشا بنا دیتا ہے اور انہی کے نام پر بجائے عبداللہ نام رکھنے کے غلام جیلانی نام رکھ دیتا ہے، غلام غوث نام رکھتا ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کے عزت و احترام کو اللہ کے دربار میں جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو دیا، اسی چیز کو یہ لوگ اپنی گمراہی اور شرک کے لیے استعمال کرتے ہیں اور گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ساری عیسائی دنیا اسی گمراہی سے، ان معجزات ہی کی وجہ سے۔ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تم کر سکتے ہو کیا؟ کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے کیا تو وہ بہت بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ بھائی پہنچے ہوئے تھے، ولی تھے، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ اللہ نہیں تھے۔ کرامت کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، اور اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے کہ میں یہ کرامت دکھا سکتا ہوں ایسا کہتا ہے تو فوراً پہچان لیجئے یہ ولی نہیں، شیطان ہے۔ کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، جیسے معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، حکم اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا، وہ عصا ہی تھا، لاٹھی ہی تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بھی قدرت نہیں تھی کہ وہ اس کو اژدہا بنا دیں۔ ہاتھ موسیٰ کا تھا، عصا موسیٰ کا تھا، اور اس کو اژدہا بنانے کا کام اللہ رب العزت کا تھا۔ حضرت موسیٰ بھی نہیں جانتے تھے جب پہلی بار وہ اژدہا بنا تھا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو معجزے نبیوں کے بس میں نہیں ہوتے، کرامتیں ولیوں کے بس میں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی نبی کے ہاتھ پر کوئی معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، تو یہ ہمارے ایمان کو خراب کرنے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان معجزات کو اپنی محبت رسول میں، رسول کے ساتھ محبت میں، اسلام کے ساتھ محبت میں استعمال کیا۔ لہذا کسی معجزے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا مشکل کشا جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے انہوں نے۔ وہ توحید پر قائم رہے اور توحید ہی کی تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی توحید پر قائم رکھے اور توحید ہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے، اور اللہ رب العزت جو موحدین کے لیے اس نے انعام و اکرام رکھے ہیں، پروردگار ان سے ہمیں بھی سرفراز کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔